باقی مسالک ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں. فرقے دو ہی ہیں. وہ جو حدیث کی آپ بات کریں گے 73 والی، وہ ہم بعد میں بات کریں گے. اس کی جان لینا کہ اس کے لیے کیا ہے اور اس کے خلاف کیا ہے، یعنی اس کا فائدہ کس چیز میں، دنیا اور آخرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Now we are moving to our second segment or second session of our course. Here we'll discuss about the figurative meaning of fiqh. اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. What is fiqh اور what is its terminological sense. ٹھیک ہے، اس کا terminological meaning کیا ہے. اوکے، سو ہم یہاں پر دو بڑے جو فقہ کے امام ہیں we'll learn کہ انہوں نے فقہ کو کیسے ڈسکرائب کیا ہے. how they have defined fiqh. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں. جو فالورز ہیں، فالورز آف فقہ حنفی، ٹھیک ہے، اینڈ دا پیپل فرام ایون ادر تھاٹس، ٹھیک ہے، کہ جن کو فقہ کی اہمیت کا پتہ ہے، دے سے امام اعظم، دے گیو دس لقب، ٹھیک ہے، دس آنر تو امام اعظم، یعنی فقہ کے جو سب سے بڑے امام ہیں وہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہیں. دیر آر پیپل جو اس کو آبجیکٹ کرتے ہیں، اس کو نگیٹ کرتے ہیں، اور نگیٹ کریں گے، یہ بول دیں گے کہ جی وہ امام اعظم کیسے ہو گئے، امام اعظم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اس انداز میں. سو دس از، یہ مطلب یہ مخالفت برائے مخالفت ہے، کاؤنٹر آرگومنٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے، بات کو سمجھنے والی مطلب نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جتنے بھی لوگوں کو جو آنرز دیے جاتے ہیں، القابات دیے جاتے ہیں، دیز آر آلویز سبجیکٹو اور ریلیٹیو ہوتے ہیں، وہ ایبسلوٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ قائد اعظم کو کیوں قائد اعظم کہتے ہیں؟ قائد اعظم تو حضور پاک علیہ السلام. چھوڑ دیں پھر قائد اعظم کہنا. بڑے گریٹ لیڈر تو کون تھے؟ حضور پاک علیہ السلام تھے نا. تو پھر آپ خود ہی کہہ دیں گے کہ بھائی ہم ان کو قائد اعظم کہہ رہے ہیں. دس از سبجیکٹو، ریلیٹیو فار دا پیپل آف سب کانٹیننٹ، فار دا مسلم آف سب کانٹیننٹ، اور وہ بھی پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اندر ان کی جو سروسز ہیں، ہم ان کو اوبلائج کرتے ہوئے ہم ان کو قائد اعظم کہہ رہے ہیں. آگے نا سبجیکٹس کئی سارے کنڈیشنز آ گئی نا. ٹھیک، سو ایوری نوز سیم ہے. فقہ کے اندر ان کے جو سروسز ہیں، ٹھیک ہے، اسلام پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، نان عربس آ رہے ہیں، ان کے سامنے تو قرآن حدیث کا ٹیکسٹ ہے خالی. ٹھیک ہے، اب کتنا کو ان کے سامنے ٹرانسلیٹ کر لیں گے اور کیا وہ سمجھیں گے ایوری بڈی ہیز دس کہہ لیں؟ نو، آپ کو ان کو سمجھانا ہے. اب آپ کو ان کو قانون بنا کے دینا ہے، ان کا سوشل ڈسپلن دینا، پولیٹیکل ڈسپلن دینا، اپنے ان کے عقیدے کا ڈسپلن دینا. وہ ڈسپلن آپ کہاں سے ڈرائیو کریں گے؟ وہ قرآن حدیث سے ڈرائیو کریں گے. اس ڈرائیو کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایفرٹ چاہیے. جو بندہ ایفرٹ کرے گا وہ فقیہ کہلائے گا. جو ایفرٹ کرے گا وہ اپنے پرنسپلز بنائے گا، پرنسپل بیس بات کرے گا نا. تو انہوں نے اپنے پرنسپل بنائے، تو سب سے پہلے چونکہ کام انہوں نے یہ کیا، تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم. موسٹ پیپل فرام انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، فرام دس پارٹ آف ورلڈ، دے فالو دس اسکول آف تھاٹ. حنفی لا کو وہ فالو کرتے ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ. دے کال دیم سیلف حنفیہ. یس، دیر آر ادرس. ٹھیک ہے، دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، دوسری فقہ کو بھی فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ٹوٹل فقہ کی بات کریں، سو انیشل ڈویژن ہے بٹوین سنی اینڈ شیعہ. یہ بیسک ڈویژن ہے. ٹھیک ہے، یہی دونوں فرقے ہیں، باقی فرقے نہیں ہیں. مارکیٹ میں کئی سارے لوگ ہیں جو ہر ایک کو فرقہ بنا دیتے ہیں. باقی مسالک ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں. فرقے دو ہی ہیں. وہ جو حدیث کی آپ بات کریں گے 73 والی، وہ ہم بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر. ہولڈ. ٹھیک ہے، سو فرقے اصل میں بیسکلی دو ہیں جو اسٹیبلشڈ اپنے آپ کو ابھی تک ایک الگ سے اپنا کلر رکھتے ہیں.
جو کہتے ہیں کہ وی آر ڈفرینٹ فرام دیم, ٹھیک ہے, ہم ان سے ہر اعتبار سے ڈفرینٹ ہیں. وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں. فرقے دو ہی, سنی اینڈ شیعہ, ٹھیک ہے. اب ود ان شیعہ ان کی سب ڈویژنس موجود ہیں. دیر آر ڈفرینٹ تھاٹس امنگسٹ دیم. اثنا عشریہ بھی ہیں, سیونرز بھی ہیں, فائیورز بھی ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. ان کے اندر بھی سب ڈویژنس, ٹھیک ہے. سیم ود دا سنیز, ان کے یہاں بھی سب ڈویژنس موجود ہیں, مسالک ہیں, اسکول آف تھاٹس ہیں. بیسکلی لا کے اعتبار سے, ان ٹرمز آف لا, ٹھیک ہے, قانون کے اعتبار سے 4 بڑی ڈویژنس ہیں ان کے, حنفی, شافی, حنبلی, مالکی, ٹھیک ہے. موسٹ آف دا مسلمس اراؤنڈ دا گلوب, سنی, they follow a specific school of thought, ٹھیک ہے. On the other side, Shias, they follow fiqh جعفریہ کی فقہ, ٹھیک ہے. اس طرح سے ان کا لا ہے, ٹھیک ہے. There are people who follow Hanfi, ٹھیک ہے. In the subcontinent there are people, you know, people of Medina and other parts of Saudi Arabia, Maliki school of thought, because Imam Malik bin Anas رضی اللہ عنہ, he was in Medina. There are people in other world, ٹھیک ہے, Arab world, follow Hanbali school of thought, Shafi school of thought. Yes, this is reality, ٹھیک ہے. So these are, you know, school of thoughts. And even within Hanafi there is another division as well. Example, Brelvi ہیں, دیوبندی ہیں, both called Sunni, both called Hanafi, دونوں کا لا وہی ہے. فردر انٹرپریٹیشن ان میں پھر فرق ہے, ٹھیک ہے. اب سم ٹائم اس ڈویژنس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر فرقے کا رنگ چڑھ جاتا ہے. فرقہ کب ہوتا ہے؟ فرقہ ایک ہوتا ہے کہ آٹو جنریٹو انمیٹی اینڈ ہیٹریڈ اینڈ دا سینس آف سیپریشن, سینس آف ڈفرنس جو پیدا ہوتی ہے, آڈو, یہ ایک طرح کا فرقہ کی ایک سینس بن جاتی ہے. ان کے ہاں بھی اس طرح سے ہوتے ہیں. وہ کلر ہوتے ہیں, اس کلر میں جا کے وہ بعض دفعہ غلو کرتے ہیں. they cross the boundaries and calling others کافر اور نان مسلم اور خارج بلا بلا بلا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ان کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ہم سے سچے عاشق رسول ہوں, مسلمان, وہ بھی اسی قرآن حدیث کے اوپر کھڑے ہوئے, لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ, وقتی طور پر اپنے آرگومنٹ کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو اصل میں وہ فرقے ہیں نہیں, وہ اسکول آف تھاٹ ہے, وہ مکاتب فکر ہے, ٹھیک ہے. سو ان کو فرقہ نہیں کہہ سکتے, ان کو فرقہ کہنا اکیڈیمکلی رانگ ہے, ٹھیک ہے. اپیرنٹلی ان کی سچویشن اگرچہ وہ فرقوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہوں سم ٹائم, لیکن ان میں سے جتنے بھی ماڈریٹ ہوں گے, متداول جو لوگ ہیں, جو سمجھدار ہیں, وہ کبھی بھی دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے. وہ ڈیفرنس کو ایکسیپٹ کریں گے, دلیل کے اوپر بات کریں گے, لیکن کافر نہیں کہیں گے. کافر کہتے تو مساجد کے اندر ہر فرقے کا بندہ کیوں ہوتا ہے؟ سب مساجد میں جمعے میں لوگ اکٹھے ہوتے, ٹھیک ہے, آتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہو کہ باہر بایو میٹرک ہو رہی ہے, دیوبندی ہے تو آ جا, نہیں تو وہ بریلوی کی مسجد ہے, اہل حدیث ہے تو آ جا. کبھی ایسا نہیں, سارے آتے ہیں اپنی نماز سے. کیا مطلب کہ وہ جو اختلافات ہیں ان کے درمیان وہ اکیڈیمک ہیں, اصل میں وہ سارے سنی مسلم, ٹھیک ہے, روٹس ان کی سے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ فرقے نہیں, ٹھیک ہے. سو یہ بیسکلی بائی لا یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہو گئے اوپر جو بیٹھے ہو, حنفی, شافی, حنبلی, مالکی, ٹھیک ہے. ابھی میں نے ان کی سب ڈویژنز میں, سنیوں کی سب ڈویژن میں ایسے لوگوں کے اوپر میں بات ابھی نہیں کر رہا ہوں, ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہا ہوں, کہ جو ان چاروں لاز سے بھی ہٹ کر پریکٹسز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل دے کال دیم سیلف ایز سلفی, کہ ہم سلف کے مذہب کے اوپر ہیں, یعنی وہ اسپیسیفکلی امام کو فالو کرنے کو غلط سمجھتے ہیں یا اس کو وہ ٹھیک نہیں سمجھتے کسی ایک امام کو. وہ کہتے ہیں آپ قرآن و حدیث سے سینس لیں, بڑوں نے جو سینس لی ہے آپ اپنے لیے ایک نیریٹو بنائیں
مطابق پریکٹس کریں. آپ جب بلائنڈ فالو کریں گے حنفی کو یا بلائنڈ فالو کریں کسی ایک امام کو تو وہ کہتے ہیں یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. سیلف فار ایگزامپل اہل حدیث حضرات جن کو جو حنفی ہیں یا سنی ہیں وہ ان کو کہتے ہیں غیر مقلد. غیر مقلد مینس کہ وہ ایک امام کی تقلید نہیں کرتے. اور جو اہل حدیث ہے وہ ان کو کہتے ہیں تقلید جو ہے وہ سم ٹائم ایک طرح کا یہ شرک ہے کہ آپ اس امام کو بت بنا لیتے ہو کہ آپ اس سے ہٹ کے کچھ کرتے ہیں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اس امام کا کوئی فتویٰ یا کوئی بات قرآن و حدیث کی آیات کے خلاف ہو, حدیث کے اس کے ٹیکسٹ کے خلاف ہو, نص کے خلاف ہو, اور وہ ایسی چیزیں پروو بھی کر کے سامنے لاتے ہیں. آن دا ادر سائڈ وہ اپنے ڈیفینس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھائی ان کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف نہیں, انہوں نے تو اس آیت یا اس حدیث کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ہوا. آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کنٹراڈکشن, ٹھیک ہے, آپ کو 14ویں صدی میں بیٹھ کے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آیا یہ حدیث ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر رہی. پہلی صدی میں بیٹھ کے حضور کے قریب زمانے میں صحابہ کے شاگرد ہو کے ان کو پتہ نہیں چلا کہ آیا ایک حدیث کے خلاف ہے. یہ قرآن حدیث تو ٹیکسٹ ہے نا, آپ کے لیے بھی ٹیکسٹ ہے, ان کے لیے بھی ٹیکسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی سب سے بہترین میرا زمانہ, ثم الذین یلونہم پھر ان کا جو ان کے قریب ہے, ثم الذین یلونہم پھر ان کا جو ان کے قریب ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ خیر کے زمانے میں پہلی صدی میں بیٹھے, دوسری صدی میں بیٹھے, آپ بیٹھے ہو 14ویں صدی میں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ان سے بہتر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اپنا ڈیفینس اس اعتبار سے کرتے ہیں. تو یہ اکیڈیمک ڈسکشن کے بیچ میں چلتی رہتی ہے, ٹھیک. تو اب ہم آ جاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نے جو تعریف کی ہے فقہ کی وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی فاؤنڈیشنل ڈسکشن کرنا ضروری تھا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اسٹیٹس فقہ کس کو کہتے ہیں, معرفت النفس ما لها وما علیہا, معرفت النفس ما لها وما علیہا. So every single soul can learn ما لها what is for it وما علیہا what is against it. ہر انسان کا ہر جان کا یہ جان لینا کہ اس کے لیے کیا ہے اور اس کے خلاف کیا ہے, یعنی اس کا فائدہ کس چیز میں ہے دنیا اور آخرت, اور کیا چیز جو اس کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا. صرف اتنی سوال, اٹس کمپریہنسو, اٹس ویری مچ کمپریہنسو. ایک لفظ میں انہوں نے گویا کہ دس از اے سمری آف دین, کہ قرآن و حدیث کا پورا خلاصہ انہوں نے بتا دیا. وائی ہی از نون ایز گریٹ امام, پورا خلاصہ انہوں نے بتایا, ٹھیک ہے. کہ ہر انسان کی ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ٹارگیٹ بھی یہی ہونا چاہیے, بینگ مسلم, ما لہا وما علیہ, ٹھیک ہے. اچھا اس کی دوسری انٹرپریٹیشن بھی ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہ, اس حدیث کی سوری اس ڈیفینیشن کی. وہ کیا ہے, سو ایوری بڈی لرن ما لہا what is, ٹھیک ہے جی, its rights, ٹھیک ہے, وما علیہا and what are the obligations, duties. ہر ایک آدمی کا اپنے حقوق اور فرائض کو جاننا یہ فقہ. پورا دین ہے کہ نہیں. جو آپ کے فرائض ہیں وہ میرے حقوق ہیں, ٹھیک ہے, جو میرے فرائض ہیں وہ آپ کے حقوق ہیں. فار ایگزامپل, ٹھیک ہے جی, ان ریلیشن ٹو وائف اینڈ ہسبینڈ, ایک کے جو فرائض ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہیں, دوسرے کے فرائض اس کے حقوق. اولاد اور والدین میں بھی ایسے ہی, ایک کے فرائض دوسرے کے حقوق, استاد شاگرد میں ایسے, کمیونٹی ٹو کمیونٹی ایسے, ٹھیک ہے. تو فقہ کہتے ہیں حقوق اور فرائض کو جاننا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم ایک ایک نقطہ سمجھتے ہیں, وہ کیا ہے کہ ایک ہے اسلامک اپروچ ٹو سوشل فیبرک, ایک ہے ویسٹرن اپروچ ٹو سوشل فیبرک. ویسٹرن چونکہ ایک لمبا ڈارک ایجز سے گزرا, اور انہوں نے 11th سینچری کے بعد مذہب کو نکال دیا اور وغیرہ وغیرہ, جو اینٹی کلیسا جو ان کے یہاں جو ایک موومنٹ چلی بہت بڑی. پھر لیٹر جو ماڈرن ایجز میں جو فرانس اور بریٹن کے اندر جو انڈسٹریل اور سائنٹیفک ریولوشن ہے, تو مذہب ایک لفظ ہی رہ گیا, بہت ہی انڈیویجول ہو گیا ان کے.
تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کی سوشل فیبرک کی اپروچ کیا ہے, ٹو ارج پیپل فار دیئر رائٹس. ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں, اپنے حقوق کی موومنٹ چلاؤ, حقوق حاصل کرو. مزدور یونین ہے, ویمن رائٹس ہیں, اسٹوڈنٹس کے اپنے رائٹ ہیں, وہ اپنے اساتذہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں. ہر ایک اپنے حقوق مانگے. دس از ریئیکٹیو اپروچ. اسلام کی پرو ایکٹیو اپروچ. اسلام وہاں سے بگن کرتا ہے, اس کی نیکسٹ تھاٹ ہے, وہ کہتا ہے ایوری باڈی مسٹ لرن اباؤٹ ڈیوٹیز اینڈ فرائض. ہر بندہ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کرتا ہے, کسی کو حقوق ماننے کی ضرورت ہی نہیں. اگر مرد اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے تو عورت کو ضرورت نہیں ہے اپنا حق مانگنے. استاد اپنا فرض ادا کر رہا ہے, اسٹوڈنٹ کو ضرورت نہیں ہے اپنا حق مانگنے کی, ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. سو اف ایوری باڈی از ریڈی ٹو اسٹینڈ with his obligations and اس کو fulfill کر, so society social fabric آپ کا complete ہے, کوئی problem نہیں. ٹھیک ہے. سو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی جو تعریف ہے اٹس ویری comprehensive. معرفت النفس ما لها وما علیہا. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل جب ہمارے یہاں, ٹھیک ہے جی, کسی نوجوان بچے یا بچی کی شادی ہو رہی ہوتی تو اب تو یہ گفٹس والا بکس کو گفٹ کرنے کا رواج کم ہو گیا, یہ ہے ہی نہیں. پہلے تھا کوئی 20-25 سال پہلے, اب تو موبائل دینے کا رواج ہے. ٹھیک ہے. تو بکس لکھی ہوئی ہیں مارکیٹ کے اندر موجود ہے, تحفہ دلہا اور تحفہ دلہن. تحفہ دلہا ہم دیں گے دلہے کو کہ وہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. تحفہ دلہن ہم دیں گے اس کو دلہن کو کہ وہ پڑھ لیں. دونوں میں اپنے اپنے فرائض ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو الٹ کریں, تحفہ دلہن دے دیں مرد کو کہ بھائی یہ عورت کے حقوق ہیں, یا تحفہ دلہا دے دیں عورت کو کہ مرد کے حقوق ہیں, بیکم ریئیکٹیو. مجھ سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ رائٹ اپروچ کریں. آپ نے تحفہ دلہا دیا مرد کو کہ بھائی وہ اپنے فرائض جان لے کہ میں نے اس گھر کو کیسے بسایا. تحفہ دلہن دیا عورت کو کہ وہ اپنے فرائض کو جان لے کہ میں نے مجھ سے ایکسپیکٹیشنس لیں اور مجھے اس گھر کو کیسے آگے لے کے چلائے, فیملی انسٹیٹیوشن. سو اسلام کی اپروچ یہ اس سے نکل رہی ہے. امام حنیفہ نے جو تعریف کیا فقہ کی, معرفت النفس ما لها وما علیہا. ما لها پہلے, ٹھیک ہے, اپنے فرائض جان لیں, وما علیہا, اور جن چیزوں کی اس سے ڈیمانڈ ہونی ہے, ٹھیک ہے, اور جو اس سے جن حقوق کو مانگا جائے وہ جان لیں, فرائض اور حقوق. تو اس طرح سے یہ ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف. اس کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ میں جو ہم موو کریں گے, اس سیگمنٹ میں ہم نے سیکھا نا کہ اس کی فاؤنڈیشن, پرسپیکٹیو, فقہ کا, اور ڈیفینیشن آ گئی. امام شافعی رحمہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن ہے, نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں.